اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ صورتیں اتری ہیں دونوں، سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح، اس کے بعد میں جو ہے سورہ علم نشرح، اور ان دونوں کے مضامین تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اس کے تعلق سے دو رائے ہیں علماء کی شان نزول کو لے کر کے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی میں چوٹ لگ گئی تھی، تو اس کے اوپر دوسرا کام یہ ہو گیا کہ وحی کا نزول بند ہو گیا تھا، تقریباً 5، 7، 10 دن، مختلف الگ الگ جو باتیں ملتی ہیں، تو وحی کا نزول بند ہو گیا تھا، تو جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے رسول اکرم علیہ السلام کو طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا، کہ نہ تو اس کی عیادت کی اور نہ ہی اس کی خبر لی۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ معاملہ یہ نہیں ہوا تھا، بلکہ وحی کا نزول رک گیا تھا۔ بہرحال بات جو بھی تھی، یہ بات تو ظاہر ہے کہ مشرکین نے مکہ نے آپ کو طعنہ دیا اور کوسا، اور آپ کو بہت برا بلا کہا، حتیٰ کہ اس بات کو سن کر کے رسول اکرم علیہ السلام کا دل، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، تو وہ اس احساس کو لے کر کے، یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک حال تھے جو کہ نبی کے اوپر پڑا آ کر کے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اس کو کہہ لیجئے کہ دل جوئی کی گئی ہے۔ دل جوئی یعنی حالات کا لینا، اور مشکل اور پریشانیوں کو سامنے ہوتے ہوئے ان مشکل اور پریشانیوں کے لیے مقابل کے طور پر مقابلہ کرنا، اس اعتبار سے رسول کی تشکیل کی گئی۔ تو پہلے بات شروع کی گئی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس لحاظ سے یہ سورہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ کسی دین کے کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے وہ نا امید ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ عمل کے میدان کا کام ہو یا دعوت کے میدان کا کام ہو یا اس کے علاوہ دینی اور کوئی مہمات کے کام ہو، وہ نا امید ہو کر کے بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا تو معاملہ بنتا نہیں ہے، یا پھر ہم برابر دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارے اوپر یہ طعنہ تشنی، یا اس طریقے کی اور دوسری چیزیں، حالات جو کسی مصلح کو ذہن میں پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ باتیں پیدا نہ ہوں کے لیے، اور اسی کے لیے دوسرے جو لوگ ہیں کہ وہ دوسرے لوگ ان لوگوں کو لے کر کے محنت کوششیں کریں، اور یہ خیال دوسرے لوگوں کا کہ بھی جو کام جو کر رہے ہیں یا جو اعمال کر رہے ہیں، قوم جو ہے وہ دین کے قریب ہو اور پھر وہ کسی نا امیدی کا شکار ہو کر کے دین کو چھوڑ بیٹھے، یا پھر اس کے علاوہ اس کی دوسری شق ہے دعوت کی کہ اس کو کر رہا ہو اور کرتے کرتے پھر نا امید ہو کر کے چھوڑ بیٹھے، یا کسی وجہ سے دوسری بات ذہن میں آ گئی ہو اور وہ بیٹھ گیا ہو، تو دوسرے لوگ یوں کہیں کہ بھئی یہ تو دین جو تھا یہ اپنے لیے ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ جو کام ہے دین کا کام یہ بھی اپنے لیے ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے، اب یہ اس کو بھگتے گا۔ تو یہ خیال جو ہے، ان دونوں خیال کو رد کیا ہے۔ اس کے اندر رد اس طور پر کیا ہے کہ جو کرنے والے ہیں عمل کو یا اصلاح کو، ان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، برابر کرتے رہنا چاہیے، اور دوسرے ان لوگوں کو کہ جو کہ ان کے ساتھ کے ہیں، مسلمان دوسرے جو کہ عمل کے اوپر چل رہے ہیں یا وہ دعوت پر اصلاح پر چل رہے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان لوگوں کو
ان لوگوں کی تشکیل کریں اور ان کا جو خیال ہے یہ رد کریں۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے مسلمانوں میں ارتداد کے جو پھیلنے کی جو ایک شکل ہے، اس ارتداد کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یا پھر دین کے کسی کام سے ہٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی بعد میں دل جوئی یا ان کی تشکیل نہیں کی جاتی، اور یہ کہہ کر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کہ وہ دین تھا، اس نے اپنے لیے اپنایا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا ہے، اب یہ جانے۔ تو اس طریقے کا خیال نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس شخص کی تشکیل کی ہے، اس شخص کا خیال رد کیا ہے جو کہ دعوت کا اور عمل کے میدان کا سب سے محرک ساتھی ہے، یعنی رسول اکرم علیہ السلام۔ سب سے محرک شخص رسول اکرم علیہ السلام، کہ جس نے ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پرچم لہرایا، اور عمل کا حال یہ تھا کہ راتوں رات بدن کے اوپر نماز میں کھڑے ہونے کی وجہ سے جو ورم آ جاتا تھا پیروں کے اوپر، تو اتنا محرک شخص کہ اس کے ذہن میں یہ بات خیال پیدا ہوئی۔ اس کو لے کر کے لوگ علماء کی رائے بھی مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہو گیا تھا، بعض اس کے انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن کا سیاق و سباق اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی ایک گونا یہ بات آ گئی تھی، کیونکہ انسان ہے، اس کو اگر کوئی کہے کہ بھئی تیرے خدا نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو وہ ذہناً اعتبار سے کچھ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ تو آگے کی جو آیتیں ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو بات شروع کی گئی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ضحیٰ کہتے ہیں دن کے اولین حصے کو، جس میں سورج تھوڑا سا اوپر کو اٹھے اور دن روشن ہو جائے، یعنی کہ دھوپ جو ہے وہ ہر طریقے سے پھیل جائے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ اور واللیل اذا سجا، سجا کے معنی آتے ہیں یعنی کہ اس کے خلاف، روشنی کے، یعنی اس وقت کے خلاف۔ تو گویا کہ جیسے کہ یہ ضحیٰ کا وقت ہے دن کا، اسی طریقے سے سجا یہ رات کا وقت ہے، اسی وقت کا کہ جس وقت میں رات ہوتی ہے۔ ایک تو مغرب کا وقت ہوتا ہے اور پھر جب 1-2 گھنٹے کے بعد میں عشاء کے وقت تک رات جو ہے اپنا پورا، یعنی کہ اپنا پورا اندھیرا بکھیر کر کے سب اس میں ساری چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ رات جیسے جیسے بڑھتی ہے تو سب چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں، لوگوں کی نقل و حرکت سب آرام سے آ کر کے لیٹ جاتے ہیں، تو اس سے وہی وقت مراد ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ بعض لوگوں نے ضحیٰ سے، اس سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی خوشنودی اور سجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنج کی عالم میں جو چہرے کا حال ہوا تھا وہ بھی مراد لیا ہے۔ تو یہ دونوں مقابل کے لفظ ہیں، ضحیٰ اور سجا، لیکن اس کے اصل معنی وہی ہیں، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ دونوں قسمیں کھائی ہیں، یعنی جس طریقے سے دن کی روشنی ایک بڑی چیز ہے لوگوں کے لیے کہ اس میں لوگ اپنے کام کاج، اور ان کے لیے روشنی ایک نعمت ہے کہ اگر اندھیرا ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں کام کرنے کے لیے یا کہیں آنے جانے کے لیے، اور رات اس طور پر نعمت ہے کہ انسان کو جو دن کا جو کام ہے اس میں ایکٹیویٹی پیدا کیسے ہوگی تاکہ انسان کا بدن سکون میں آئے، تو اس کے لیے رات ہے۔ تو یعنی ایسے کہہ لو کہ خوشحالی اور بدحالی، ایک طور پر خوشحالی بھی اللہ کے قبضے میں، خوشحالی کی قسم ہے اور بدحالی کی قسم ہے، لیکن رات جب دن کے مقابل میں ہوگی تو بدحالی نہیں ہوگی، پھر اگر رات ہی رات ہوتی رہے تو بدحالی ہو جائے گی پھر۔ تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کے روشنی کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ سجا، اندھیرا ہو۔ کیا قسم کھائی گئی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی تھی، تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ما ودعک، ودع یودع ودعن، اس کے معنی چھوڑنا، ما ودعک، نہیں چھوڑا ہے تجھ کو تیرے رب نے۔ وما قلی، قلی اس کے معنی دشمنی کے آتے ہیں، وما قلی، اور نہ ہی اس نے دشمنی کی،
मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। ये दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि किसी को बिल्कुल ये छोड़ दिया जाता है इस तौर पर कि उसको भूल गया आदमी, दुश्मन नहीं है लेकिन इसको इग्नोर कर दिया, यानी कि उससे बेपरवाह हो गया। तो और एक तरीका ये होता है कि बेपरवाह तो नहीं हुआ लेकिन उसने आखिरी दर्जे का काम किया है, और वो क्या है, दुश्मनी। दुश्मनी में तो ये है कि वो हर तरीके से उसको परेशानी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। और लापरवाही में एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ से आने वाली तमाम राहतों से महरूम हो जाता है। ये लापरवाही का नतीजा होता है कि बाप बेटे से लापरवाह हो जाए तो बेटा जो है बाप की तरफ से आने वाली राहतों से महरूम हो जाए, या कोई शख्स किसी शख्स का दुश्मन हो जाए तो वो उससे आने वाली तमाम मुसीबतें परेशानियों का मुस्तहिक हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन ये सोचता है कि जितनी भी मुसीबत पहुंचे मेरे दुश्मन को पहुंचे, और वो भी अपने तरफ से कोशिश करता है। तो फरमा रहे हैं कि ना तो खुदा तुमसे बेपरवाह हुआ है और ना ही उसकी परेशानियों का तुम शिकार हुए हो। तो बेपरवाह नहीं हुए हो इसलिए तुम्हें छोड़ा नहीं है उसने, और दुश्मनी के शिकार नहीं हुए हो उसकी परेशानी के, इसलिए दुश्मन नहीं हो आप। मा वद्दाअका, नहीं छोड़ा है आपको तेरे रब ने, वमा क़ला, रब्बु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रब कहते हैं पालने वाले को, यानी जो कि तुझे पाल रहा है, तेरी तमाम हाजात और परेशानी और मुसीबतों को देख रहा है, वो कैसे तुझसे बेपरवाह हो सकता है। यानी ये ऐसा ही है जैसे कि माँ को ये कह दिया जाए कि भाई जनीन से बेपरवाह होगी। जनीन वो बच्चा जो कि दूध पीता हुआ हो, तो जिस तरीके से वो माँ जनीन बच्चे से बेपरवाह नहीं हो सकती है, उससे आगे की बात है। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, रब तो वो है जो कि जनीन से भी ज्यादा जिसके अंदर मोहब्बत होती है, रब्बुका वमा क़ला। तो इसमें लिखा है कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकरीबन 15 दिन तक वही जो है वो मुअख्खर हो गई थी, 15 दिन तक। तो उस वक्त में कहा था कुफ्फार ने कि भाई मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को वद्दाहु वक़ल्लाहु, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है और उससे गुस्सा है, दुश्मनी की। तो फरमा रहे मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और यकीनन आखिरत बेहतर है मिनल ऊला ऊला से। अगर देखा जाए इसके अंदर दो तफसीर है। बाज़ ने कहा है कि आखिरत से मुराद वही क़यामत के बाद की जिंदगी है, और ऊला से मुराद वो क़यामत से पहले की जिंदगी है, यानी दुनिया और आखिरत। बाज़ ने कहा है कि आखिरत से मुराद आखिरत और ये ऊला, ये अपने लफ्जी माने में आए। आखिरत आखिर में आने वाला, यानी कि बाद में आने वाली जो वक्त है, यानी बाद में आने वाला वक्त, हिजरत के बाद का जो वक्त है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है मिनल ऊला, इस वक्त से। मक्के की जो जिंदगी है तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल परेशानी की जिंदगी है, और मदीने की जो जिंदगी होगी आखिरत जो बाद में आएगी, ये तुम्हारे लिए बड़ी राहतमंद होगी। और जिन लोगों ने आखिरत से आखिरत मुराद लिए है वो, और दुनिया, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये तो मुसल्लम बात है कि दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी बेहतर है। तो बहरहाल ये तसल्ली दी जा रही है आपको, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और यकीनन अनकरीब अता कर देगा तुझको तेरा रब, और यकीनन अनकरीब अता करेगा तुझको तेरा रब फतरदा, तो तू राजी हो जाएगा। यानी कि तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाई जाएगी और ऐसा इनाम तुम्हारे ऊपर किया जाएगा कि तुम इस इनाम को लेकर के खुश हो जाओगे कि तुम उस इनाम को लेकर के कि तुम खुश हो जाओगे। यानी अगर इससे आखिरत मुराद है तो आखिरत में वो खैरात, फिल आखिरत में खैरात, वो आखिरत में जो खैरात दी जाएंगी तो अतान जजील होंगे। जजील यानी कि ऐसा मतलब कि बड़ी चीज, अताए जजील यानी कि भारी इनाम, ये वही चीज है कि ऐसा आपको अता किया जाएगा कि आप खुश फतरदा, तो आप राजी हो जाओगे। कि ये बात रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये बात सुनकर के आपने फरमाया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मैं राजी हो जाऊं और मेरा एक उम्मती भी जहन्नम के अंदर। तो यानी आपने, तो ये मतलब ये है कि यानी जो चीज आप चाहेंगे वो आपको वहां पर मिल जाएगा। आप अगर ये चाहेंगे कि उम्मत, तो ये उम्मत के साथ में भी ये काम हो जाएगा। तो बात बहरहाल दिलजोई की चल रही है आपकी कि वसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हम करीब तुझको तेरा रब अता कर देगा फतरदा, तो तू राजी हो जाएगा। अलम यजिदका यतीमन फआवा,
پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی حالات کو سامنے رکھ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان اور انعام کیا کیے ہیں کہ ہم نے تم کو یتیم پایا. الم یجد کا کیا نہیں پایا اس نے تجھ کو یتیم. یہ استفہام تقریری ہے، یعنی کہ سوال کیا جاتا ہے بات کرنے کے لیے تاکہ بات ذہن میں آدمی کے چلے. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا اس نے تجھ کو یتیم. فآوا یعنی کہ باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. فآوا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. آوا یو وی ایوا اس کے معنی ٹھکانہ دینا. فآوا کہ آپ کو ٹھکانہ دیا اس طور پر کہ چچا ابو طالب کے دل میں محبت ڈال دی. ابو طالب کے دل میں محبت ڈال دی. یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی، اور ہم آپ کو گمراہ پایا. گمراہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی تمہارے پاس میں ہدایت کا روشنی نہیں تھی، کوئی ہدایت کی رہنمائی کی روشنی نہیں تھی، لیکن ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں ہدایت کی رہنمائی روشنی دی. ہدایت کی رہنمائی کی روشنی دی اس طور پر کہ تم کو نبی بنایا، کتاب تمہارے اوپر اتاری ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واسطے سے تمہیں آخر کے اندر بھیجا گیا. یہ سارے انعام. ووجدک ضالا فہدی، ضالا گمراہی اور ہدایت اس کے مقابل کا لفظ. ووجدک عائلا فاغنی، اور ہم نے آپ کو پایا عائل. عائل کہتے ہیں بے بس کو، بے حال کو، بے بس کو، بے حال کو، کمزور کو عائل. ووجدک عائلا فاغنی، اور ہم نے آپ کو بے بس پایا یعنی فقیر محتاج. فاغنی پھر اس نے آپ کو بے نیاز کر دیا. اغنا یہ اس کے مقابل کا. عائل محتاج ہونا اور اغنا بے نیاز ہونا. محتاج ہونا کسی کا اور بے نیاز ہونا یعنی ہر کسی سے، یعنی کسی کی ضرورت کا نہ ہونا. اغنا. ووجدک عائلا فاغنی، ووجدک عائلا فاغنی، آپ کو بے نیاز کیا. اغنا کا بما کان عاقفی، یعنی کہ اس طور پر کہ آپ کو غنیمت یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں. اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اصل کہ مالداری وہ مال کی مالداری نہیں ہے بلکہ ولکن الغنا غنى النفس، کہ دل کی جو مالداری ہوتی ہے وہ ہے. یعنی کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ بات جو پیدا کر دی گئی تھی کہ آپ ہر چیز سے بے پرواہ ہو گئے تھے. فاغنا کہ آپ کو محتاج پایا. فاغنا تو بے نیاز کر دیا. فاما الیتیم فلا تقہر، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یتیموں کو تقہر کہتے ہیں. اصل تقہر کے معنی میں ہے کہ کسی محتاج یا کمزور شخص کے مال کے اوپر قابض ہو جانا، یہ تقہر کے معنی ہے. کسی محتاج یا پریشان حال کے مال کے اوپر قابض ہو جانا، اس کے معنی تقہر ہے. تقہرن، یہ تقہر قہر، اور اس کو اردو میں اس کے معنی آتے ہیں غصہ، قہر، لیکن عربی میں اس کے معنی آتے ہیں کسی پریشان حال کے مال کے اوپر قابض ہو جانا. اور جب قابض ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو بھگا دیا جائے گا. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو یعنی کہ اس کو دھتکار دیا جائے گا. جبرن کسی کو نکال دینا اس کو کہتے ہیں اردو میں دھتکارنا، یعنی کہ جبرن زبردستی اس کو بھگا دینا. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا. تو یہ لفظ استعمال کیا ہے لازمی نتیجے کو سامنے رکھ کر کے، کیونکہ جب مال کے اوپر قابض ہو جائے گا تو وہ اس کو اپنے پاس تھوڑی رکھے گا. بھئی ایک آدمی نے کسی کے حق کا اتنا زیادہ غلط استعمال کیا کہ اس کا مال ہی قبضہ ہے، تو وہ کیوں کر اس کو اپنے پاس رکھے گا؟ لازمی نتیجے کے اعتبار سے لفظ وہ استعمال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نتیجہ نکلتا ہے. تو آپ یتیموں کے مال کے اوپر قابض نہ ہونا کہ ان کو دھتکار دینا، یہ ایسا معنی کر لو اس کا. فلا تقہر. واما السائل فلا تنہر، اور بہرحال سائل وہ کہ جس کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، کہ جس کا تمہارے اوپر کوئی ویسا دنیاوی حق نہیں ہے لیکن دینی حق کے اعتبار سے وہ تم سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کر رہا ہے، تو آپ ان کو فلا تنہر، تو آپ ان کو ڈانٹنا مت. نہر ان کے معنی ڈانٹنا. تو پہلے کا ترجمہ کرو دھتکارنا یا جھڑکنا، اور دوسرے کا ترجمہ کرو ڈانٹنا ڈپٹنا. فلا تنہر، اور بہرحال ساحل کو فلا تنہر، تو تم بس ڈانٹنا. اما بنعمت ربک فحدث، مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو یہ اتنے انعام اور احسان کیے گئے ہیں کہ تم
اس انعام اور احسان کو یاد رکھو اس طور پر کہ تمہیں جو ہے نا اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ اگر یتیم تمہارے پاس آتا ہے تو اس یتیم کے مال کے اوپر قابض مت ہونا کہ اس کو تم دھتکار دو، اور اگر کوئی سائل آتا ہے تو اس کا اپنے اوپر حق، اس کے اوپر اپنا حق کو نہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا، اس کا اپنے اوپر حق کو نہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا کہ جس کی وجہ سے تم اس کو ڈانٹنے لگو۔ ڈانٹتا آدمی جب ہے جب کسی کا حق اپنے اوپر نہیں سمجھتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا حق اپنے اوپر سمجھ لے کہ ہاں بھائی اس کا بھی میرے پہ کچھ حق ہے، کہ وہ اس کو ڈانٹے گا نہیں، پھر یا تو اس سے معذرت کر لے گا کہ جی ابھی ہے نہیں، بعد میں آ جانا، ابھی ہے نہیں بعد میں آ جانا، اور اگر ہوگا تو جتنا ہوگا وہ اتنا دے دے گا اس کو۔ تو سائل، اور یہ بات ہے تو اس طریقے سے جس طریقے سے غریبوں کا حق مالداروں کے مال میں ہے، مال کے علاوہ حق جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور حقوق ہیں جو کہ روایت سے پتہ لگتے ہیں کہ اور بھی حقوق ہیں غریبوں کے جو کہ مالداروں کے حق میں ہیں، مالداروں کے مال میں ان کا حق ہے۔ مثلا کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے تو اس وقت میں بھی مدد کیا جائے گی، یہ تو زکوٰۃ کے، زکوٰۃ تو وہ واجبی حق ہے جو کہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی حقوق ہیں، بلکہ بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا جو حصہ ہے شریعت میں وہ مال کو پاک کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور صدقات جو ہیں وہ پاک مال کے ذریعے سے دوسرے محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے دی گئی۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ دی جائے گی، اب زکوٰۃ دے کر کے مال پاک، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ مال پاک ہو جائے، اب پاک مال ہو گیا تو اس پاک مال کو خرچ کیا جائے۔ تو بات وہی ہے کہ اگر حق سمجھا جائے گا تو پھر اگر نہ ہوگا تو معذرت کر لی جائے گی، اور اگر ہوگا تو جتنا بھی ضرورت سے زائد ہوگا اس کو صدقہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن کریم اس سورہ کے بالکل آخر میں کہی گئی، یتیم کو دھتکارنا اور سائل کو ڈپٹنا اس خیال کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے وہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو کسی کو تانے دیے جاتے ہیں، تانے دینا کسی کو، یا کسی مصیبت زدہ کو اور زیادہ پریشان کرنا، اس کی وجہ ان دونوں خیال کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی اگر یتیموں کے اوپر رہنمائی کرے گا اور اس کے ساتھ میں محبت کرے گا تو وہ اس کی پریشانی میں خود پریشان ہوگا، یا کسی سائل کے حق کو سمجھے گا تو اس کے اوپر اگر کوئی دقت پریشانی آتی ہے تو وہ خود اس کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، علاوہ اس کے کہ وہ اس کو ڈانٹنے لگے، جیسے کہ مکے والوں نے کیا، آپ کو ڈانٹنا شروع کیا، آپ کو تانے دینے شروع کیے۔ اس نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ میں انہوں نے ایسا کیا ہے تو تم کسی یتیم کے ساتھ میں ایسا مت کرنا۔ یہ گویا کہ ایسا ہے، یہ گویا کہ ایک سبق دیا گیا رہا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا کہیں مسجد کے قریب کسی مسجد میں تشریف فرما تھے، تو مسجد میں حوض تھا، ایک شخص آیا اور اس شخص نے حوض کے اندر جب وضو کیا تو اس نے کیا ہے، وضو کرنے کے لیے ہاتھ جب کھولا تو ہاتھ پورا گھسا دیا اندر، اور منہ دھونے کے لیے منہ ہی گھسا دیا، اور پیر دینے کے لیے پیر اندر گھسا دیا حوض میں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ حوض میں سے پانی لو اور دھو، اس نے کیا کیا، پیر پورا حوض میں گھسا دیا۔ تو ایک شخص نے حضرت سے کہا کہ دیکھیے حضرت یہ شخص کیا کر رہا ہے، تو اس کے اوپر فرمانے لگے کہ یہ میرا مربی ہے کہ جو مجھ کو تربیت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تجھے ایسا نہیں کرنا ہے، کہ یہ کام جو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تجھ کو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، تو یہ میرے لیے تربیت ہے۔ تو یہ بالکل وہی چیز ہے، بلکہ وہ یہی چیز تھی بالکل، کہ انہوں نے یہ کام کیا مکے والوں نے، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ایسا مت کرنا، اور دونوں لفظ الگ الگ لیے ہیں، یتیم کو مت دھتکارنا کیونکہ آپ یتیم بھی ہیں، اور سائل کا مطلب یہ ہے کہ پریشان حال، سائل پریشانی میں ہی تو آدمی سوال کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے، یعنی جس طریقے سے آپ کے دل کے اوپر اتنا خیال پیدا ہو رہا ہے اور اتنا رنج و غم پیدا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس رنج و غم کی وجہ سے تمہارا جب یہ خیال ہے تو دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس میں کوئی آسمانی تائید بھی نہیں ہے، رہبری بھی نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد میں فوراً ایک اور صورت آئی، اس کو کہتے ہیں علم نشرح، اس میں شروع کیا علم نشرح لک صدرک۔ اب اس کے اندر پھر اور دوسری نعمت
ہاں اس کے اندر ایک پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس لیے آپ کیا کرنا کہ جو تم کو تمہارے رب نے نعمت دی ہے اس کو تم ظاہر کرتے رہنا. اگر مال دیا ہے تو مال خرچ کرتے رہنا، اور اگر اندر کوئی دیکھ لیا جائے تو اس میں مال ہی زیر بحث آ رہا ہے، کیونکہ پیچھے بات کیا چل رہی تھی کہ بھئی یتیموں کو مت جھڑکنا، دھتکارنا، اور سائل کو مت ڈبٹنا. تو اس لیے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی یہ جو نعمت ہے وہ نعمت کیا ہے؟ اندر جو وسعت پیدا ہوئی ہے، اس بات کی وسعت کہ یتیموں کو گلے لگانا اور ضرورت مندوں کو بھی گلے لگانا، یہ جو صفت ہے اندر، یہ جو کیفیت اندر ہے، اس کا اظہار کرتے رہنا ہمیشہ، کہ کوئی بھی آئے اس کے سامنے اس کا اظہار کرتے رہنا. یعنی یتیموں کو گلے لگاتے رہنا، پریشان حالوں کو پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اور ہر وہ کام کرتے رہنا جس کو کہتے ہیں سوشل ایکٹیویٹی، وہ کرتے رہنا، سماجی کام، کہ جس سے لوگوں کے اندر قربت پیدا رہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو آپ اپنے رب کی نعمت کو فحدث، تو اس کو اظہار کرتے رہنا. حدث ایک حدیث، اس کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کا پیدا ہونا، اس کو کرتے رہنا. پھر اس کے بعد میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے، یہ گویا کہ کہہ لیجئے کہ یہ بسم اللہ کا بیچ میں سورت کا وہ ہو گیا، ورنہ مضمون ایک ہی ہے. الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا، صدر سینے کو نہیں کھولا. کھولنے سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا سینہ، دل جکڑ جاتا ہے. اس کا جو دل ہوتا ہے وہ ایسا بالکل، یعنی کہ وہ بے حال ہو جاتا ہے. اٹیک جو پڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی خبر سن لی ایسی بیٹے کے مرنے کی، یا کوئی ایسی خبر جو اس کے قریبی تھا، تو فوراً دل جو ہوا وہ ایک دم سے اس کے غم میں اتنا زیادہ وہ جکڑا کہ وہ آدمی مر گیا. اٹیک ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی خوف کی بات سن لی یا دیکھ لی تو وہ اٹیک پڑ گیا. تو دل جو ہوتا ہے ان ساری باہر کی کیفیات کو اندر سے محسوس کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں جو کیفیات تھیں، غم کی، پریشانی کی، تکلیفوں کی، وہ ہم نے کیا ختم نہیں کر دی. انشراح کہتے ہیں کسی گانٹ کو لگا کہنا، اس کو کھولنا، اس کو کہتے ہیں انشراح. وہ لگی ہوئی تھی، اس کو کھول دیا گیا. انشراح کھول دا، کیا نہیں کھول دیا ہم نے، کیونکہ اس میں آدمی جکڑ جاتا ہے، اس کو کھول دو تو آزاد ہو جاتا ہے. پرندہ قید میں ہو، اس کو کھول دیا گیا، اس کو کہتے ہیں انشراح. الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تیرے لیے صدرک، تیرے سینے کو، یعنی کہ تیرے دل میں جو بھی رنج و غم تھے، پریشانیاں تھی، وہ ساری کی ساری ہم نے ختم کر دی. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے رکھ دیے تجھ سے تیرے بوجھ کو، اور ہم نے رکھ دیے تجھ سے، یعنی تیرے پر جو بوجھ تھا، تیرے پر جو بوجھ تھا وہ سارا کا سارا بوجھ ہم نے ہٹا دیا. ووضعنا، وضعون کے معنی رکھنا، اور ہم نے رکھ دیا تجھ سے تیرے بوجھ کو. ان کا، ان جب بھی آتا ہے تو وہ اعراض کے معنی میں ہوتا ہے. اعراض یعنی تجھ سے، یعنی کہ تیرے سے الگ، اور ہم نے رکھ دیا تیرے سے الگ. الگ کا ترجمہ اس میں ان کی ویسا آ جائے گا. اور ہم نے رکھ دیا تیرے سے الگ تیرے بوجھ کو. الذی انقض ظہرک، یعنی وہ بوجھ کہ جس نے انقض، نقض اس کے معنی آتے ہیں، نقض کہتے ہیں کسی چیز میں، نقض کے معنی آتے ہیں کسی چیز میں پھٹن پیدا کرنا. کوئی سیدھا وہ کپڑا ہو صاف، اس میں بیچ میں سے کہیں سے کیا ہے کاٹ دیا جائے، نقص کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں نقص. یعنی وہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو پورا کپڑا ہے اس کی ویلیو خراب ہو جاتی ہے. پورا نہیں کاٹا ہے، پورا نہیں پھاڑا ہے، بس ہلکا سا اس میں کیا ہے کٹ لگا دیا تو اس کی ویلیو خراب ہو جاتی ہے. تو جو کپڑا جس کے اندر کٹ ہوتا ہے اس کی قیمت میں، اور جو بالکل فریش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کٹ پیس، اس کو کہتے ہیں فریش. اس نے فرمایا الذی، یعنی کہ اس نے تمہارے اندر ایسا کٹ لگا رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ جو دل کی جو ویلیو ہے وہ خراب ہوئی تھی ساری. اس طریقے پر کہ تم اس کے غم میں اور اس کے فکر میں لگے رہتے تھے. الذی انقض ظہرک، کہ جس نے تمہارے کمر کو توڑ رکھا تھا، نقص لگا رکھا تھا. کمر کا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب آدمی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے تو وہ کمر پہ لاد کر کے چلتا ہے. جب کسی چیز کا بوجھ ہوتا ہے تو وہ کمر پہ لاد کر کے چلتا ہے. تو کمر پر لاد کے چلنے کی وجہ سے پورا بدن جو ہوتا ہے وہ اس کے، وہ پورا بدن ڈسٹرب رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے کہ کبھی یہ پہنچے. وہ کچھ سوچتا نہیں ہے، بس اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ بوجھ کیسے اترے. بس مزدور جب ہوتا ہے کمر کے اوپر لاد کر کے چلتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس کیسے وہاں پہنچوں، اسے اور کسی چیز سے مطلب نہیں رہتا.
کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں، وہ کچھ دیکھتا بھی نہیں ہے ادھر ادھر، وہ لادتا ہے اور چل دیتا ہے، وہ لادتا ہے اور چل دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ خیال کیا ہے، یعنی کہ تیرے اوپر کہ جس نے تیری کمر کو توڑ رکھا تھا، کوئی چیز سوجھ بوجھ نہیں ہو رہی تھی، الذی انقض ظہرک، اس طور پر وہ کیا ہوا طریقہ کہ ہم نے تیرے گناہ، اس میں لکھا ہے کہ وہ کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے اور اگلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ باقی یہ ہے کہ انقض ظہرک یعنی کہ جو کہ آپ کو غم تھا وہ غم آپ سے ختم کیا، اس طور پر کہ مکے کے اندر پھر مکہ دوبارہ فتح ہو گیا، یہ اسلام جو ہے وہ پھر اسلام پھر اس طور پر پھر غالب ہو گیا اسلام۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے اٹھا دیا تیرے لیے تیرے ذکر کو، اور ہم نے اٹھا دیا تیرے لیے تیرے ذکر کو، مطلب یہ ہے یعنی کہ تیرا جو ذکر تھا اس طور پر کہ ہم نے اٹھا دیا، یعنی یہ اہتمام کیا گیا۔ اذان کے اندر جتنے وقت اللہ کی طرف بلایا جائے گا نماز کی طرف، اتنے مرتبہ اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، اور تو اور سارے نبیوں میں آخری نبی بنا دیا گیا، سارے کام کر دیے گئے، خاتم النبیین بنا دیے گئے، بہت سارے آپ کو خصوصیتیں دی گئی ہیں، اس طور پر ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اٹھا دیا۔ بیان تذکر مع ذکرہ فی الاذان، اس طور پر کہ اذان کے ساتھ میں تم کو یاد کیا جاتا ہے، اور اقامت میں تشہد خود یعنی کئی جگہ پر۔ فإن مع العسر یسرا، اس لیے فرمایا کہ یہ بات دھیان رکھنا کہ پریشانی کے ساتھ میں آسانی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پریشانی ہی پریشانی ہے، اگر پریشانی آج ہے تو کل کو راحت ہوگی، کہ پریشانی ہمیشہ ہو ایسا نہیں ہوگا، آج پریشانی ہے کل کو راحت ہوگی۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک پریشانی کے ساتھ میں آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، اور بے شک پریشانیوں کے ساتھ میں آسانی ہے، یعنی کہ اس کو تاکید علی تاکید ہے، یہ تاکید علی تاکید کیسے ہے کہ پہلے والا ذکر کیا تھا ان کے ساتھ میں، یہ تاکید خود ہو جاتا ہے کہ بھی یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کیا کہ اگر پریشانی ہے تو آسانی ہوگی۔ اس کے بعد میں پھر دوبارہ اسی لفظ کو مقرر کر دیا، اس کو دوبارہ لفظ کو تکرار جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک پریشانیوں کے ساتھ میں آسانی ہے، کہ اس لیے یعنی اس طور پر کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشرکین اور کفار کی طرف سے جو پریشانیاں ہوتی تھی شدت، پھر آپ کو آسانی ہوئی اس طور پر بنصرہ علیہم، کہ آپ کے اوپر پھر نصرت خداوندی آئی، نصرت خداوندی اس طور پر آئی کہ وہ سورہ نصر میں بھی ذکر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت آ گئی اور تو نے دیکھا ہے لوگوں کو، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اسی طرح اشارہ ہے ان مع العسر یسرا۔ اس لیے آپ کیا کیجیے، فاذا فرغت فانصب، تو یہ آپ یہ کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کام پورا ہو گیا ہے، اب یہ آپ کو جو ہے ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھو کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، نصرت تم دیکھ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فارغ ہو کر کے بیٹھ جاؤ کہ یہ کام ہو گیا۔ فاذا فرغت فانصب، بلکہ بات یہ ہے کہ جب آپ دن کے کام سے فارغ ہو جاؤ، کہ جب تم فارغ ہو جاؤ کسی بھی دینی کام سے یا اصلاحی کام سے، جب تم فارغ ہو جاؤ تو فنصب، تو نصب گڑ جائیے، نصب کے معنی گڑنا، نصب کر دینا، کسی چیز کو زمین میں نصب کر دیا گیا، یعنی کہ ایسا کیا گیا کہ اس کو گاڑ دیا گیا۔ فاذا فرغت فانصب، پھر جب آپ فارغ ہو جاؤ تو فنصب، تو گڑ جائیے، یعنی کہ اس میں ایسا ہی ہے کہ خدا کے سامنے گڑ جائیے، گڑ جائیے اس طور پر کہ اس کے سامنے دعا، اذکار، عبادات، نماز، یہ ساری چیزیں اس اعتبار سے اپنے اندر پیدا کیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے طرف ہی رغبت کیجیے، یعنی کہ اب جو تمہیں کرنا ہے رغبت بھی ہر حال میں اسی کی طرف کرنی ہے، یعنی ہر طرف سے کٹ کر کے اور ہر طرف سے خیال کو ہٹا کر کے صرف خدا کے سامنے یعنی توجہ کرنا اور اسی کے سامنے جمے رہنا۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے دونوں کی دونوں، یہ اپنے مضمون کے لحاظ سے جو ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے، بلکہ اس کے بعد میں پھر کوئی دوسری صورت نہیں بچ جاتی ہے جس میں کوئی ایسی تشکیلی مضمون ہو یا ترغیبی مضمون ہو، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہ دعوت و اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ بات اس کے اندر ہے، اور ایک سبق ہے جو کہ دیا گیا ہے، یعنی کہ کس طرف سے یعنی ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہنا، یعنی جب کام سے فارغ ہو جاؤ
تو پھر عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ. جب اصلاحی کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو, پھر تم سب اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ, رب کی طرف. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے رہو. رغبت کا لفظ استعمال کیا. رغبت کہتے ہیں دل کے میلان کو. رغبت اور اعراض, رغبت دل کا میلان اور اعراض دل کی یعنی دل کی نفرت. کسی کی طرف آدمی دل سے مائل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں رغبت کرنا, اور جو اس کی طرف سے دل سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے دل سے ہٹتا ہے اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. یہ ہے لفظ, یہ دونوں مقابل کے لفظ ہیں, رغبت اور اعراض. تو وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف کیا ہے رغبت کیجیے, اور اس کو اس طور پر مؤکد کر دیا کہ فنصب یعنی گڑ جائیے, یعنی جیسے کہ کوئی چیز زمین میں گاڑ دی جائے اور وہ ہلتی نہیں ہے ہلانے سے بھی, تو اسی طریقے سے تم اپنے رب کے سامنے عبادت میں دعاؤں میں ایسے گڑ جائیے کہ کوئی خیال تم کو وہاں سے ہلنے نہ دے, ہٹنے نہ دے.